بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے پہلے دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا، لیکن اب خطاب عام ہے، صرف مومن نہیں، پوری دنیا کے لوگ، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو۔ اے لوگو، انا خلقناکم، میں نے پیدا کیا ہے تم کو، من ذکر و انثی، ایک مرد سے ایک عورت سے، یعنی بابا آدم اور اماں حوا سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور میں نے کر دیا ہے تم کو، یعنی تمہارے اندر کیا کر دیا؟ شعوباً، قومیں، وقبائل، اور قبیلے، قبیلہ کی جمع ہے، بہت سارے قبیلے ہیں، تقسیم کر دیا تم کو کنبوں میں، قوموں میں اور قبیلوں میں۔ یہ تقسیم یہ کیوں کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو، یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا۔ لیکن ہم نے اس چیز کو لتفاخروا کر دیا، ہم اس کے ذریعے فخر کرتے ہیں، بہت غلط چیز ہے، اور دوسروں کو اسی قومیت کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں، بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ جاہلیت کی بات ہے جو مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، اور آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ رہے گی میری امت کے اندر، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا۔ یہ جاہلیت کی چیز ہے جو آج ہمارے اندر ہے، ہم فخر کرتے ہیں، اپنی بیٹی دوسری جگہ پہ دینے کے لیے پسند نہیں کرتے، دوسری کی بیٹی بھی لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ جیسے ہندو میں چھوت چھات ہو گئی، ہمارے اندر بھی ہو گئی، نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تھے فارس کے، ایران کے، اور عرب اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ اونچا سمجھنے والے، تو وہ کہتے تھے اپنا نسب بیان کرو، ہر ایک اپنا نسب بیان کرتے، کہیں مجلس لگی ہوتی، میں فلاں بن فلاں بن فلاں، فلاں قبیلے سے، میں جوہنی، میں فلانی قریشی۔ سلمان فارسی کی باری آتی، آپ بیان کریں بھی، آپ کہتے اپنے ہاتھ میں تھوک ڈال کر، کہتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیز سے پیدا کیا ہے، اور مجھے اللہ رب العالمین نے انسان بنایا، دین کی سمجھ دی، پھر میں مروں گا اور پھر قیامت ہوگی، سب لوگ اٹھیں گے، میں بھی اٹھوں گا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم فرمایا، مجھے جنت میں داخل کر دیا، میں بہت ہی اعلیٰ عرفہ نسب کا، حسب نسب کا، اور اگر میں وہاں کامیاب نہیں ہوا تو میں بہت ہی خراب نسب کا۔ چپ کرا دیا جتنے لوگ تھے، تمہارا یہ حسب نسب کچھ کام آئے گا نہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نبی کا چچا، قریشی، عربی، کہاں جا رہا ہے؟ عمل اچھے نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح علیہ السلام یہ آپ کا بیٹا خون سے تو ہے لیکن آپ کے عمل سے آپ کا نہیں ہے۔ تو آج ہم اس چیز میں فخر کرتے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ لتعارفوا، اللہ نے اس کو بنایا پہچان کے لیے، تفاخروا نہیں بنایا کہ ہم آج فخر کرتے ہیں۔ کس چیز میں فخر کرتے ہو؟ اسی پر، وہ مادہ جس سے اللہ نے پیدا کیا وہ ہے، کپڑے میں آپ لوگ جہاں گھن کرتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کر دیا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں۔ تقوی، نہ مال کا ذکر کیا، نہ حسن کا ذکر کیا، نہ یہاں پر اس کی طاقت کا اور اس کے کسی قبیلے کا ذکر کیا کہ فلاں قبیلے کا، نہ علم کا ذکر کیا، بہت سارے عالم بھی ہوتے لیکن تقوی نہیں ہوتا، عمل نہیں ہے۔ یہاں جو ذکر کیا کہ تم میں بہترین، سب سے اعلیٰ، عرفہ، اکرم وہ لوگ ہیں
اللہ کے نزدیک تم میں جو زیادہ تقوی والے ہیں، اللہ سے بغیر دیکھے جو ڈرتے ہیں، حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ شعوباً یہ شعب کی جمع ہے، یعنی برادری، بڑا قبیلہ یا قوم، اور اس پہ پھر قبیلہ ہے، پھر اس کے بعد عمارہ ہے، پھر بطن ہے، پھر فصیلہ ہے، پھر عشیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جو کہ بخاری میں ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکرم، سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے کریم اکرم شخص، عزت والا، احترام والا شخص سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکرمہم عند اللہ اتقاہم، قرآن کی تفسیر، سب سے بہترین لوگ اکرم اللہ کے نزدیک وہی ہیں جو تقوی میں، ان سب میں جتنا متقی ہے اتنا ہی اللہ کے یہاں عزت والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا قالوا لیس عن هذا نسألک، اللہ کے رسول ہم یہ اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فوراً جواب دیا اچھا فَأَكْرَمُ النَّاسِ یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ دیکھیے یہ آپ کی تواضع ہے، حالانکہ آپ سب نبیوں سے افضل اور بہتر ہیں، لیکن اپنا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کہا ہاں وہ یوسف علیہ السلام ہیں، یوسف نبی اللہ، اللہ کے نبی، وابن نبی اللہ، کہ ایک نبی کے بیٹے، نبی اللہ کے بیٹے، ابن نبی اللہ، ایک اور نبی، ان کا دادا بھی نبی، اور ان کے اوپر خلیل اللہ بھی نبی۔ اللہ، یہ ہے افضل ترین انسان، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ تو کہنے لگے کہ ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے۔ قالوا لیس عن هذا نسألک قال فعن معادن العرب تسألونی، اچھا تم عرب کے جو اصل قبیلے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ معادن العرب، قالوا نعم، اللہ کے ہم یہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قال، آپ نے فرمایا فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، عربوں کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے اصل اور ان کے قبائل کے بارے میں؟ تو سن لو، تم میں، تم کیونکہ عرب بیٹھے ہو، جو جاہلیت میں اچھا تھا، یعنی برائیوں سے بچنے والا، زنا سے بچنے والا، حرام سے بچنے والا، فخیارکم جو بہترین تھے جاہلیت میں، خیارکم فی الاسلامی، وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، افضل ہیں، اذا فقہوا، اگر انہوں نے دین کی سمجھ پالی ہے تو۔ اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ بہت خوبصورت ہے، چلو میں اس کے ساتھ بہترین معاملہ کروں، واموالکم، نہ مالوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اس کی نظر ہوتی ہے تمہارے دل پر، تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، اور عمل کو بھی دیکھتا ہے، اخلاص پر مبنی ہے، رسول اللہ کے طریقے پر ہے، تمہارا عمل کیسا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ یہ بہت جاننے والا ہے اور باخبر بھی ہے، اس کو معلوم بھی ہے، ہر چیز معلوم ہے۔ خبیر بامورکم، تمہارے سارے امور سے خبردار ہے، اور جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، جن پر چاہتا ہے فضیلت دے دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر یہاں لکھتے ہیں اس آیت کے ذریعے علماء استدلال کرتے ہیں کہ کفاءت، کفو، شادی میں جو کفو بنایا ہوا ہے، فلاں قوم و فلاں قوم، یہ جو ہمارے پڑھنے کا نہیں ہے، ہمارے درجے کا نہیں ہے، صرف دین ہونا چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں بہترین وہی ہیں جو متقی ہیں، تقوی میں زیادہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ میں فرمایا ایک صحابی سے کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لی حسبہا ولی مالہا ولی جمالہا ولی دینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ کچھ لوگ کسی شادی کرتے مال کی وجہ سے، کوئی حسب نسب کی وجہ سے، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے۔ یاد رکھو حسب نسب کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، یہ تو وہی خطرہ ہے۔ مال بھی آنی جانی چیز ہے، فانی ہے، حسن و جمال بھی دائمی نہیں ہے، لیکن دین دار کو اختیار کرو، سکون میں رہو گے۔ اور یہ چیز ہے
جس سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں رغبت دلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان بتوں کو پاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔